ہوں تمہیں من کتاب و حکمہ، کتاب و حکمت میں سے، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا پاس تمہارے رسول، مصدق لما معکم، تصدیق کرے گا واسطے اس چیز کے کہ جو پاس تمہارے ہے، لتؤمنن بہ، البتہ تم نے ضرور ایمان لانا ہے ساتھ اس کے، ولتنصرن، البتہ تم نے مدد کرنی ہے اس کی۔ قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذلکم اصری، اور لیتے ہو تم اوپر اس بات کے میرے عہد کا بوجھ۔ قالوا اقررنا، کہنے لگے ہم اقرار کرتے ہیں۔ قالا، کہا، فاشہدوا، پس تم گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں ساتھ تمہارے گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک، پس جو کوئی پھر گیا بعد اس کے، فاولئک هم الفاسقون، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا پس سوائے اللہ کے دین کے یہ تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ، اور واسطے اسی کے ہے، اسلم، مطیع، تابع فرما، مسلمان، من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین کے ہے، طوعا و کرہا، خوشی سے اور ناگواری سے، وَإِلَيْهِ یرجعون، اور طرف اسی کے لٹائے جائیں گے۔ قل، کہہ دیجئے، آمنا باللہ، ایمان لائے ہم ساتھ اللہ کے، وما انزل علینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا اوپر ہمارے، وما انزل علی ابراہیم، اور جو کچھ نازل کیا گیا اوپر ابراہیم کے، و اسماعیل، اور اسماعیل کے، و اسحاق، اور اسحاق کے، و یعقوب، اور یعقوب کے، والاسباط، اور اس کی اولاد کے، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ، والنبیون، اور دیگر انبیاء، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، لا نفرقو، نہیں ہم تفریق کرتے، بین احد، درمیان کسی ایک کے بھی، منہم، ان میں سے، ونحن، اور ہم، لہو، واسطے اسی کے، مسلمون، مطیع ہیں، مسلمان ہیں، تابع فرما ہیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام، اور جو کوئی تلاش کرے علاوہ اسلام کے، دینن، کوئی دین، فلن یقبل منہ، پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، وہو، اور وہ، فی الآخرۃ، بیچ آخرت کے، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اس آیت کو آیت میثاق کہا جاتا ہے۔ میثاق کا لفظ عربی کا ہے، اور یہ بسا اوقات اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں بھی جب استعمال ہوگا تو اس کا معنی معاہدہ ہی ہوگا۔ ہمارے یہاں تاریخ کی کتابوں میں مختلف معاہدوں کا ذکر ہے، ان کو بھی لفظ میثاق سے ہی یاد کیا جاتا ہے، مثلا میثاق مدینہ، میثاق استنبول وغیرہ۔ تو اس کا معنی معاہدہ ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کی جماعت سے ایک معاہدہ کیا ہے۔ قرآن نے 3 مشہور میثاقوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک یہ میثاق جو صرف انبیاء کی جماعت اور اللہ کے مابین ہوا، دوسرا میثاق ساری اولاد آدم اور اللہ کے مابین ہوا، اور تیسرا میثاق بنی اسرائیل کے اہل علم اور اللہ کے مابین ہوا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ،
بلکہ اللہ نے اس میثاق بنی اسرائیل کو متعدد حصوں میں تقسیم کیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ نے ان سے بھی میثاق کیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے الکتاب عطا فرمائے۔ اور ان سے بھی میثاق یہی تھا کہ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، کہ اللہ کی بندگی کرنا، والدین سے احسان کرنا، اور دیگر جو نیکیوں کے کام تھے ان کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا گیا۔ اور یہ اس وقت کہ جب اللہ فرماتے کہ انہوں نے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے اپنے نبی موسیٰ کی موجودگی میں طور پہاڑ کو ان کے سروں پہ اٹھا کے کھڑا کیا۔ ہم نے کہا کہ مانتے ہو یا نہیں؟ نہیں تو ہم یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا کے کچل کر تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ ہم وعدہ کرتے، یہ تو تھا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل کے اہل علم اور اللہ کے مابین۔ اور دوسرا میثاق جو عام لوگوں اور اللہ کے مابین ہوا، جس میں ہم سب شامل ہیں، اس کا تذکرہ اللہ نے سورہ الاعراف میں فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اللہ نے تمام اولاد آدم کو عالم ارواح میں جمع کیا اور ان سے اللہ تعالی نے یہ وعدہ لیا، پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا جی ہاں اللہ میاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں آپ کو، آپ ہمارے رب ہیں، پروردگار، اور ہم آپ کے بندے ہیں۔ کیوں جی آپ میں سے کسی کو یہ معاہدہ یاد ہے یا نہیں ہے جی؟ جب اللہ سے گفتگو ہوئی تھی یہی ہے نا، اللہ یاد نہیں ہے۔ اب ہم کہہ سکتے تھے یہ وعدہ کیا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں، لیکن اگر ہم کل اللہ کی بارگاہ میں جاتے تو کہتے اللہ میاں لیا ہوگا لیکن ہمیں تو یاد نہیں۔ اللہ نے کہا کہ تم اور تمہارا باپ سب بھولنے والے ہو، لہذا اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے میں 1.25 لاکھ نبیوں کو تمہاری طرف بھیجوں، آسمانی کتابیں اور صحیفے آئیں گے اور تمہیں یہ وعدہ یاد دلایا جائے کہ خیال کرنا تم یہ وعدہ کر چکے۔ اب اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، کل میں نے ایک بزرگ شخصیت کا ذکر کیا تھا، ایک مناظر کا نام یاد ہے ان کا، مولانا احمدین دکھوی رحمۃ اللہ، آج بھی وہ یاد آ گئی۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری کی زیر صدارت ایک مناظرہ تھا دیریوں سے، منکرین قرآن سے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی وعدہ لیا ہے یا نہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے بنی آدم سے وعدہ لیا، میں بھی بنی آدم میں شامل ہوں، مجھے یاد نہیں ہے کہ وعدہ لیا ہے یا نہیں۔ مولانا نے اس کا جواب یہ دیا کہ ضروری نہیں کہ ہر بات جو ہو چکی ہو وہ آدمی کو یاد رہے۔ مجمع سے پوچھا یہ بتاؤ تم سب نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے یا نہیں؟
لیکن آپ ایمان سے بتائیں، آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ اپنی والدہ کا اس نے دودھ پیا؟ والدہ کا دودھ پینا کسی کو یاد ہے؟ اگر والدہ کا دودھ پینا یاد نہیں، وہ بھول گئے 2 سال تک پی کر کم و بیش، اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی بھول چکے ہو، اسی لیے اللہ نے اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ انبیاء اور رسول اللہ نے مبعوث فرمائے تاکہ جا کر وہ وعدہ جو میری بندگی والا میرے بندے مجھ سے کر چکے ہیں وہ اس کو بھول چکے ہوں گے، لہذا تم جا کر اس وعدے کو یاد دلاؤ۔ اور سب نبی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، جتنے بھی نبی ہم نے بھیجے، ہر نبی اپنی امت، اپنی جماعت، اپنی قوم میں آیا اور اس نے کہا اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، فَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے اجتناب کرو، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی رسول مگر ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہم نے اس کی طرف یہی وحی انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہر نبی کی طرف ہم نے یہی وحی بھیجی کہ اے نبیو ان لوگوں کو یہ اللہ کا پیغام سنا دو، میری ہی عبادت کریں اور میرے سوا کسی کی بندگی نہ کریں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہر جو بھی نبی آتا ہے اس کا پہلا اعلان یہ ہوتا ہے کہ اے میری قوم، یا باہر جا کے دیکھ لیں گی، زیادہ شوق ہے کیا ہے، وہ ادھر لگے ہیں میں ادھر لگا ہوں، آپ ادھر دیکھتے ہیں کہ میری طرف دیکھیں۔ ہر نبی آیا تو اس کا پہلا اعلان یہ تھا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اے میری قوم۔ تو یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو یاد دلا۔ ایک تو یہ معاہدہ جس کا تذکرہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 182 میں ہوا ہے، 9واں پارہ سورہ الاعراف آیت نمبر 182۔ اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے، اس لیے میں نے یہ ریفرنس اور حوالہ دے دیا، اس وعدے کو یاد رکھنا، وقت ملے تو کبھی اس دستاویز کو پڑھ بھی لینا تاکہ معاہدے کی یاد تازہ رہے، بھولے نا۔ تیسرا معاہدہ یہ ہے جس کا آج کے ہمارے سبق سے تعلق ہے۔ یہ معاہدہ اللہ نے انبیاء کرام سے لیا، اس کی 2 صورتیں مفسرین نے احادیث کے حوالے سے ذکر کی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے اللہ نے ہر نبی کو جس کو نبی بنایا اس نبی کو کہا کہ جب تم دنیا میں اپنی نبوت، رسالت، کتاب اور دعوت کے ساتھ موجود ہو، پھر تمہارے بعد اگر تمہاری موجودگی میں کوئی نبی آ جائے تو پھر تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی توثیق اور تصدیق کرو۔ چنانچہ یکے بعد دیگرے انبیاء کرام اور رسولان اعظام آتے رہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، حتیٰ جو بھی آتا رہا وہ آ کر اپنے سے پہلے کی تصدیق کرتا رہا اور اپنے سے بعد میں آنے والے کی خوشخبری دیتا رہا کہ میرے بعد آئے گا فلاں۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ چنانچہ ہر نبی اور رسول جب آتا تو پہلے نبی اور رسول اس پر ایمان لا کے اس کے کام میں اس کے معاون بن جاتے، کیونکہ یہ کوئی اقتدار تو تھا نہیں کہ لڑائی ہوتی، یہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے تھے اور اللہ کے کام پر مامور تھے۔ جو کام نوح کے ذمے تھا وہی کام
ابراہیم کے ذمے، جو ابراہیم کے ذمے تھا وہی کام ان کی اولاد کے انبیاء کے ذمے، جو کام حضرت موسیٰ کے ذمے تھا وہی کام عیسیٰ کے ذمے تھا علیہم السلام۔ اللہ کے حکم کے مطابق سب ایک ہی کام کے اندر لگے ہوئے تھے۔ اب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انبیاء آئے، لیکن کسی نے کسی سچے نبی کی نبوت اور رسالت کی تکذیب نہیں، یہ ان کی سچائی کی دلیل اور علامت۔ کبھی ان میں لڑائی نہیں ہوئی، جھگڑا نہیں ہوا، بلکہ بسا اوقات بیک وقت سینکڑوں نہیں ہزاروں رسول اور انبیاء دنیا میں موجود ہیں بیک وقت، لیکن وہ سارے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا تو اس دور میں ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا بھی سلسلہ نبوت تھا۔ جب وہ آئے نا قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے، تو راستے میں کہاں ٹھہرے تھے؟ ابراہیم کے پاس۔ تو پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو ہارون کو انہوں نے اللہ سے مانگ کر لیا، دونوں بھائی نبی تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کا دور بھی اکٹھا تھا، دونوں آپس میں قرابت دار تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد اور سلیمان دونوں باپ بیٹا تھے، لیکن نبی تھے، دونوں کا دور اکٹھا تھا۔ بسا اوقات حضرت داؤد فیصلہ کرتے تو حضرت سلیمان بیٹے ہونے کے باوجود اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوتے کہ یہ فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں، یا اللہ نے جو خصوصی فہم حضرت سلیمان کو عطا فرمایا تھا، اس اللہ کے عطا کی ہوئے فہم کی روشنی میں وہ فیصلہ جو تھا وہ نامناسب تھا۔ تو یہ مختلف انبیاء ایک دور میں رہے، لیکن سب ایک دوسرے کی تصدیق کرتے رہے، اس لیے کرتے رہے کہ اللہ نے ان کو پابند کیا۔ اسی سلسلہ نبوت اور رسالت کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اپنے سے پہلے کی بھی تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور اپنے سے بعد آنے والے کی تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ جس کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دینا جی، اس کو قرآن نے بھی ذکر کیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے بشارت عیسیٰ دعائے خلیل بن کر، تو آپ نے پہلوں کی تصدیق تو کی اور بار بار کی، بار بار کی۔ یا آج کے سبق میں بھی یقولوا آمنا باللہ ما انزل علینا ما انزل علی ابراہیم و اسماعیل، بار بار کی اور بار بار کہا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، لا نفرق بین احد منہ، ہم کسی کے شان گھٹاتے نہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے، کسی کی نفی نہیں کرتے، کسی کی تفریق نہیں کرتے، یہ بار بار کہا، لیکن اپنے بعد کسی کی خوشخبری نہیں دی، بلکہ اس سلسلے میں وضاحت کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبیوں کے خاتم بن کر آئے، آپ نے سلسلہ نبوت پہ آخری مہر ثبت کر دی، اب یہ سلسلہ بند ہو چکا، آپ خاتم النبیین بن کر کسی کی بشارت نہیں۔ ایک تو یہ انداز اور یہ بھی صحیح، ایسے بھی ہوا، لیکن دوسرا انداز اور اسلوب یہ تھا، اور بالخصوص یہ اہتمام حضرت خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت، آپ کی نبوت اور رسالت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام سے ایک وعدہ لیا، اور وہ یہ تھا کہ اے نبیوں،
میں تمہیں کتاب اور حکمت، کتاب سے مراد ان کی کتاب اور حکمت سے مراد ان کی نبوت، رسالت، دانائی، فراست وغیرہ، یہ سب چیزیں حکمت میں شامل ہیں، میں تمہیں دیتا ہوں۔ لیکن ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا تمہارے پاس ایک رسول۔ یہ ثم کا جو لفظ ہے نا، یہ یہاں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ تراخی کا۔ تو یہ تراخی انتہا کی نشاندہی کرتی ہے، یعنی وہ رسول آئے گا صحیح، لیکن وہ سب سے آخر میں آئے گا، سب سے انتہا میں آئے گا۔ پھر وہ رسول آئے گا، اور آئے گا تو وہ ایسا رسول نہیں ہوگا کہ جو کہ میں ہی ہوں اور تم نہیں، بلکہ وہ رسول مصدق لما معک، تصدیق کرے گا اس چیز کی جو تمہارے پاس۔ اے نبیو لتؤمنن بہ ولتنصرن، اگر ایسی صورت ہو جائے وہ نبی آ جائے تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے، اس کا ساتھ بھی دو گے۔ اب یا ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ سارے نبی پہلے آئیں گے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئیں گے، پھر اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ بات طے شدہ ہے کہ سب نبیوں نے پہلے گزر جانا ہے اور حضرت نے آخر میں آنا ہے، تو پھر اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ آج اگر ہم امت کا نبی کے ساتھ تعلق کا مشاہدہ کریں نا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تکلف نہیں بلکہ یہ ضرورت تھی۔ اللہ اس امت کو بتاتا ہے کہ میں نے تو سب نبیوں کو تمہارے نبی کا پابند کیا ہے، لیکن بد نصیبو تم اس نبی کو پا کر کے بھی اس کو چھوڑ کے امتیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تمہارے نبی کو تو میں نے وہ رتبہ دیا ہے کہ 1,44,000 یا کم و بیش انبیاء کو تمہارے نبی کی تابعداری اور غلامی کا پابند کیا ہے، اور وہ نبی التجائیں کرتے رہے کہ اللہ نبوت نہ ہی صحیح مصطفیٰ کریم کا امتی بنا دے، یہی ہمارے لیے بڑا شرف۔ نبوت کے مقابلے میں آقا کے امتی ہونے کو انہوں نے پسند کیا، کتنا بڑا شرف۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو تمہارے نبی کی غلامی کا سب نبیوں کو پابند بنایا، لیکن تم اس نبی کو چھوڑ کر ایک عام آدمی جس کی عصمت اور معصومیت کی کوئی ضمانت نہیں، کوئی بڑے سے بڑا آدمی لیکن اس کی عصمت اور معصومیت کی کوئی ضمانت نہیں، یہ ضمانت عصمت صرف انبیاء کے لیے خاص ہے۔ ابو بکر بے شک صدیق ہوں گے، صدیق اکبر ہوں گے، مانتے ہیں، لیکن خطا کے سرزد ہونے کا امکان موجود ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق اکبر تو ضرور ہے لیکن رسول اللہ نہیں ہے۔ الا ازل کیا آپ اماموں کو لیے پھرتے ہیں، مجتہدوں اور فقیہوں کو ٹوکروں میں ڈال کے سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کائنات کے امام جمع کر لو نا، تو اس امام کی امامت اس امام کے جوتوں پہ قربان کہ جس امام کو نبی نے اپنے عمل سے اپنے مصلی امامت پہ کھڑا کیا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ تو 100 سال 200 سال 400 سال بعد میں پیدا ہوئے، تو ہم نے ان کو امام بنا لیا، لیبل لگا لیا، ان کے سر پہ بورڈ لگا دیا یہ امام ہے، یہاں امامت بکتی ہے۔ یاد رکھیں اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا اور رسول اللہ نے ابو بکر صدیق کو امام بنایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس لیے اس لحاظ سے آج جو ہمارے کرتوت ہیں، ہماری جو بے راہ روی، ہماری گمراہی کہ ہم نے نبی کو چھوڑا اور امتیوں کو امام بنا، تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا نبی تو وہ نبی کہ میں نے 1,44,000 نبیوں کو بھی اس کی غلامی کا پابند کیا، نمبر 1۔ پھر نبیوں نے تو آ کے گزر جانا تھا نا، اور ایسے ہی ہوا
اللہ نے ان نبیوں کو بھی تو بتلانا تھا نا، یہ عالمگیر نبوت ہے رسول اللہ کی۔ چلو جی مان لیا اب آئے تو قیامت تک نبی ہیں، لیکن پہلوں کے تو نہ ہوئے نا، آنے کے بعد قیامت تک نبی ہے نا۔ لیکن میرے نبی وہ نبی ہیں جو اپنی پیدائش سے پہلے بھی نبیوں کے بھی نبی تھے۔ اللہ نے اس وقت کہ جب حضرت ابھی دنیا میں نہیں آئے، عالم ارواح میں انبیاء سے بھی خاتم الانبیاء کی نبوت کو تسلیم کروایا، تاکہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اس جملے پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ کافۃ للناس کیسے، پہلوں کے تو ہے ہی نہیں، بعد والوں کے۔ لیکن اللہ نے سب نبیوں کو ان کی نبوت اور ان کی رسالت، ان کی حکمت اور ان کی امت سمیت پابند کیا۔ اقرار تم کیا اقرار کرتے ہو؟ اقررنا سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں محمد کریم کی نبوت کا۔ کتنی بلند شان ہے، ابھی نبی دنیا میں آیا نہیں، نبوتوں کا اقرار نبیوں کی زبان سے پہلے کروایا جا رہا۔ پھر یہی نہیں کہ یہ صرف ایک خانہ پوری کے لیے ہوا کہ چلو ماں، بلکہ اللہ نے، نبی اکرم نے تو فرمایا ہی فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، لو کان موسیٰ حیا لاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں، تم مجھے چھوڑو اور ان کی پیروی کرو تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ فرمایا نہیں، یہی بات نہیں بلکہ اگلی بات بھی سنو، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ خود زندہ ہو کر آ جائے تو وہ بھی نجات نہیں پا سکتا جب تک میری تابعداری نہ۔ یہی پہ اکتفا نہیں بلکہ اس عالمگیر نبوت کو اللہ نے ایک اور انداز، ایک نبی کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ اٹھایا نہیں اٹھایا؟ وہ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ قرب قیامت آئیں گے انشاءاللہ الرحمن، آئیں گے، دمشق میں اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے، فتنوں کا خاتمہ کریں گے۔ مسیح ابن مریم حدیث میں آتا ہے جب اتریں گے عصر کی نماز کا وقت ہوگا، عصر کی نماز کا وقت، امام کہے گا اللہ کے نبی آپ کا انتظار تھا، ہمارے نبی نے آپ کی تشریف آوری کی بشارت دی تھی، جماعت کا وقت ہے، آپ آگے، اب آپ نماز پڑھائیں۔ عیسیٰ ابن مریم فرمائیں گے اب آیا ضرور ہوں لیکن امام بن کے نہیں، مقتدی بن کے آیا۔ اب امامت امت محمدیہ کے لیے یہ ہے، امام کو کہیں گے تم نماز پڑھاؤ، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا، اس لیے کہ یہ شرط حضرت محمد رسول اللہ کی امت کو مل چکا ہے۔ کیوں؟ عیسیٰ اگر اپنی شریعت کے مطابق نماز پڑھائیں اپنے طریقے کے تو پچھلوں کا کام خراب، لیکن انہوں نے جب محمدی طریقے کے مطابق نماز پڑھائی تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس آیت کے مصداق ہوں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتُنْصِرُنَّهُ، ایمان لانا ہوگا، اللہ تیرے نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ کے تیرے نبی پر ایمان عملاً لا چکا۔ یہ آیت اگر تنہا ہی قرآن میں ہوتی تو سرور کائنات کی عظمت، رفعت اور بلند شان کی دلیل کے طور پر یہ آیت تنہا ہی کا، اتنی بڑی عزت و عظمت کہ اللہ نے جملہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے سید الانبیاء کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کروایا، اقرار کروایا۔ بلکہ یہ معاہدہ بڑا عجیب معاہدہ ہے، اللہ نے اپنی ربوبیت کو بھی منوایا، لیکن اس معاہدے کا یہ انداز نہیں، آپ وہ پڑھے جا کر بے شک کریں، اس کو بھی سامنے رکھیں۔ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دیتا ہوں لیکن تمہارے پاس ایک رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا، البتہ تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ پھر یہ بات کہنے کے بعد فرمایا اقررتم، اے انبیاء، اے رسول، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میرے اس معاہدے کو، بوجھ کو تم لیتے ہو اپنے ساتھ۔
اس بوجھ کو لوگے، قبول کرو گے، اٹھاؤ گے؟ اقرار کرتے ہو اور اس میثاق کا بوجھ اپنے سر لیتے ہو؟ سوچ لو۔ قالوا اقررنا، سب نے کہا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ جب وہ تیرا پیارا اگر آ گیا ہماری موجودگی میں تو ہم اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے اس کے تابعدار بن جائیں گے اور اس کے مشن کو پھیلانے کے لیے اس کے حامی اور ناصر اور مددگار ہیں۔ اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی نا جی، اتنا کافی، لیکن قالا کہا اللہ نے، فشہدو، گواہ رہو، اے نبیوں گواہ رہو، وانا معاکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس معاہدے پر گواہ ہوں۔ تم بھی گواہ رہو اور میں بھی گواہ۔ چلو اتنی بات بھی، گواہی بھی ڈل گئی نا، بات کافی ختم ہو جانی چاہیے، لیکن ارشاد ہوا سنو، میں نے اقرار لیا، تمہیں موقع دیا، مشروط نبوت اور رسالت دی، اس کے بعد اقرار لیا، موقع دیا، تم نے سوچ کر اقرار کیا، اب تمہاری بھی گواہی ڈلی، میری بھی گواہی پڑی، معاہدہ ہو گیا۔ لیکن اب آخری وارننگ بھی سن لو، امن طلّہ بعد ذالک، جو کوئی اس معاہدے سے اس کے بعد پھر گیا، فاولئک ھم الفاسقون، وہ نبی نہیں رہے گا، فاسق بن جائے گا، وہ فاسقوں میں شامل ہو۔ میرے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اب اس میرے معاہدے، یہاں پر یہ آیت لا کر وہ تمام مقاصد جو میں نے عرض کیے اشارتاً، وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے ان کی طرف اشارے کیے، وہ بھی تھے، لیکن اصل جو بات یہاں ہمارے سلسلہ سبق سے مطابقت اور ربط جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کو، کہ جن کا تذکرہ پیچھے ہو رہا تھا، ان کو کہا کہ دیکھو تم نبی آخر الزمان پر ایمان نہیں لاتے، اللہ تو تمہارے نبیوں سے پہلے ہی اس نبی کی نبوت کو منوا چکا ہے۔ اگر تم اپنے نبیوں کو مانتے ہو تو اس کو ماننا پڑے گا، اگر اس کا انکار کرتے ہو تو لاکھ مرتبہ تم اپنے نبیوں کو مانو، لیکن ان کا بھی انکار ہوگا، خاتم الانبیاء کا انکار، سب نبیوں کا انکار۔ اہل کتاب کو یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے اس میثاق کا تذکرہ کیا کہ دیکھو تمہارے نبی جس نبی کی نبوت کا اقرار کر چکے ہیں، اللہ سے معاہدہ کر چکے ہیں، اب تم اس نبی کی نبوت کا انکار کرو تو یہ بڑا ظلم ہے، بڑی بدقسمتی ہے۔ اور سوچو اگر تم روگردانی کر کے پھر اللہ کے پیارے اور جنت کے مالک بنے بیٹھتے ہو، اللہ نے تو تمہارے نبیوں کو کہا تھا کہ اگر تم اس سے روگردانی کرو گے تو میں فاسقین میں شامل کر دوں گا۔ اس لیے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے غور کر لو، اس نبی کی نبوت کا انکار بڑے گھاٹے اور خسارے کا سودا۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا سوائے اللہ کے دین کے کسی اور دین کو یہ تلاش کرتے؟ کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرتے؟ اللہ کا تو وہی دین ہے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجا۔ اصل چیز جو ہے وہ اسی جگہ سے ملتی ہے کہ جس کو کمپنی نے متعین کیا، ڈیلر بنایا، وگرنہ اس کی نقل بھی تو آ جاتی ہے نا بازار میں۔ اگر اللہ کا خالص دین لینا ہے تو نبی سے ملے گا، اور نبی کو چھوڑ کے کسی سے لینے کی کوشش کرو گے تو وہاں سے نقل تو ملے گی، اصل نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ میں نبی ہیں، یہ میرے نبیین سے لے لو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو یہ دے وہ لینا، جو یہ دے وہ لینا، اعتماد اور اعتبار اس پہ کرنا۔ کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین یہ تلاش کرتے؟ اللہ کا دین اللہ کا رسول دیتا ہے۔ لوگوں نے اس دین کو چھوڑا تو اس کا یہی معنی ہوا کہ یہ پسند نہیں ہے، کوئی اور دین تم ڈھونڈتے ہو۔
یہ امام پکڑنا ضروری ہے، جو نبی نے دیا ہے وہ پورا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کامل نہیں ہے، یا نبی پر اعتبار نہیں ہے۔ اگر ہے تو کسی اور کی طرف دیکھو نا، اگر نہیں ہے تو پھر تمہاری مرضی، لیکن ایمان کی خیر مناؤ۔ جو نبی پہ اعتماد نہیں کرتا، اللہ اس کے ایمان کا اعتماد نہیں کرتا۔ بس اتنی بات کہی، افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے متلاشی؟ ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، اللہ کا دین تمہارے لیے کافی ہے، اللہ ہی حاکم ہے اور اسی کے حکم کو تم مانو۔ اگر اس کے دین کو نہیں مانتے تو مانا یہ کہ تم نے اس کے حکم کو نہیں مانا، اس کو حاکم تسلیم نہیں کیا۔ تمہاری مرضی، تم نہیں کرتے تو نہ کرو، لیکن سنو وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے سب اس کی تابع فرما ہے۔ بے شک تم کہتے رہو نہیں مانتے نہیں مانتے، لیکن تمہیں ماننا پڑے گا۔ تقدیر کے منکر اور کئی چیزوں کے منکر لوگ دنیا میں موجود ہوتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو بے شک سارے لاتے رہیں، لیکن عملاً ان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے مطیع ہے، تابع فرما ہے، اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعاً وکرہاً، خوشی سے مانے اس کی مرضی، ناگواری سے مانے اس کی مرضی۔ ماننا ضرور پڑتا ہے، سر ضرور جھکانا پڑتا ہے۔ بعض لوگ حقائق کو خوشی سے مان لیتے ہیں، بعض ناگواری سے، لیکن ماننا ضرور پڑتا ہے۔ اب اللہ کی مخلوق میں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے فیصلوں اور تقسیموں پر راضی نہیں ہوتے، ہے نا جی؟ ایسے لوگ گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ جرا کرتے ہیں اور کہتے ہیں واہ اللہ، واہ تیرا انصاف ہے۔ لیکن جب اللہ کا کوئی بھی فیصلہ آتا ہے تو پھر ان کو سر جھکانا پڑتا ہے۔ اب فرعون نے جو کہا تھا انی آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، طوعاً کہا تھا کرہن کہا تھا؟ خوشی سے ماننا ہوتا تو موجوں میں گرنے سے پہلے ہی مان لیتا، لیکن اللہ نے کہا ناگواری سے مان، لیکن مان تو صحیح بدبخت، میں تیری زبان سے اقرار کرواتا ہوں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ میں جب منوانے پہ آتا ہوں تو انا ربکم الاعلی کے نعرہ لگانے والے سے منوا لیتا ہوں، انی آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ بہرحال فرمایا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، دنیا میں وہی حاکم ہے، اسی کی حکومت ہے، اس کے حکم کو بار صورت نافذ ہونا ہے، تم خوشی سے مانو یا ناگواری سے مانو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس دنیا کے بعد پھر وہ وقت بھی آئے گا جب اللہ کی طرف ہی سب نے لوٹنا ہے۔ قل کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے میرے حبیب کے پیروکارو، سب کہو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا، اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو اللہ نے ہماری طرف اتارا، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم۔ کیوں جی؟ کیسا مزیدار ایمان ہے، کیسا ایمان ہے، سیل رواں کی طرح یہ ایمان۔ ہم ایمان لائے اس چیز پر انزل علینا جو اللہ نے ہم پر اتارا، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمارے حبیب پر بھیجا، اس پر بھی ہم ایمان لائے۔ وما انزل علی ابراہیم، اور جو اللہ نے ابراہیم پر اتارا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اسماعیل پر جو اتارا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو اسحاق پر اتارا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو یعقوب پر اتارا یعنی اسرائیل پر اتارا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، والاسباط، اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء اور رسل پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور بالخصوص وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، والنبیون من ربہم، اور جملہ جو انبیاء جن کا تذکرہ ان کے تذکرے کے علاوہ ہے
ان کو بھی جو کچھ رب کی طرف سے دیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ایمان بھی ایسا علی شان لاتے ہیں کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کی شان کو اس کی حیثیت سے گھٹاتے نہیں، کسی کی نفی نہیں کرتے، کسی کا انکار نہیں کرتے، کسی کی تفریق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم واسطے آمنا باللہ کی طرف لہو کی ضمیر ہے، ہم اسی اللہ کے لیے جس پر ہم نے ایمان لایا اور اس کے حکم کے ساتھ اس کے نبیوں پر ایمان لایا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی اللہ کے تابع فرما ہیں، اسی اللہ کے مطیع ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا۔ اسلام دین ہے اللہ کا، سمجھ آئی؟ اسلام وہ دستور العمل، وہ طریقے زندگی، وہ نصب العین حیات ہے کہ جو اللہ بندوں کی طرف بھیجتا ہے۔ اللہ کے دین کو اسلام کہا جاتا ہے، ہر نبی کو جو اللہ نے اپنا دین دیا اسے اسلام کہا۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک وہی اسلام اس کا دین معتبر ہے کہ جو بندے اس کے نبی کے پاس سے حاصل کریں۔ جب اس کا نبی آیا تو اس کا نبی جو دین، اب اگر بالفرض حضرت محمد رسول اللہ تو اب یہ ان کی نبوت، ان کی رسالت، اب اسلام ہمیں رسول اللہ سے ملے گا، دین اللہ کا، اور ملے گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اگر کوئی سابقہ نبی بھی آ جائے تو ہمیں اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اب خاتم الانبیاء کا دور نبوت اور رسالت ہے، اللہ کی مرضی کا ترجمان یہ رسول ہے، تو گویا اسلام خالص وہی ہے جو رسول اللہ دے، وہ اسلام خالص نہیں جو بے شک 1,24,000 نبی بھی آ کر ہمیں، وہ خالص نہیں، ہم اسے نہیں مانتے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، مجھے ویسے بعض دفعہ بڑا احساس ہوتا ہے کہ میں آپ کو بہت تھکا دیتا ہوں، لیکن سچی بات ہے لطف نہیں آتا جب تک یعنی صحیح طرح میں آپ کو پس منظر اور پیش منظر سے آگاہ نہ کروں۔ ایک اس کی مثال، حضرت آدم کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا سنا ہوگا، قرآن، احادیث، شریعت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ اپنی اولاد میں سے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا آپس میں نکاح کر لیا کرتے تھے۔ آدم یہ کام اپنی مرضی سے کرتے تھے یا اللہ کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ اس وقت یہی اسلام تھا، یہی اللہ کا حکم تھا، یہی دین۔ اب اگر کوئی بارات جا رہی ہو، آپ کہیں گے کہاں چلے ہیں؟ یہ منڈی بورے والے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جی پاک پٹن جا رہے ہیں۔ فیصل کہاں، کس لیے بھائی؟ جی یہ بچے کو بیانے جا رہے ہیں، شادی کرنے۔ آدم علیہ السلام آگے کھڑے ہوں، وہ پوچھے کہاں جا رہے ہو؟ جی فیصل آباد برات۔ کیوں بھائی، اس کی بہن نہیں ہے کوئی گھر؟ جی ہے، اسی سے نکاح کر لو، میں تو ایسے کیا کرتا تھا، بہن اور بھائی کا نکاح کر دیا کرتا۔ آپ آدم کی بات مانیں گے؟ کیوں؟ اس لیے آپ کہیں گے بابا جی بے شک آپ سب کے باپ ہیں، آپ مسجود ملائکہ ضرور ہیں، لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ جو اللہ کا دین ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اس میں بہن اور بھائی کا نکاح حرام ہے۔ یہی کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ آدم کی بات مانیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کوئی بات کہیں تو مانیں گے؟ محمد کریم کے فرمان کے ہوتے ہوئے نبیوں کے نہیں مانیں گے؟ لیکن اماموں کو ٹوکرے میں ڈال کے ضرور سر پہ اٹھا کے پھریں گے کہ ہمارے امام صاحب نے فرمایا ہے فیض امت پر۔ یہ ہے دین کہ جو نبی کے ماں سوا کسی غیر جگہ سے ڈھونڈا جائے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ دنیا کے اندر تو ہے ہی گھاٹے میں، آخرت میں بھی بڑے ہی خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، اور جب پکڑا اللہ نے میثاق النبیین، پختہ عہد انبیاء سے، لما آتیتکم، البتہ یہ کہ میں عطا کرتا ہوں تم کو، من کتاب و حکمہ، کتاب و حکمت سے،
ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا پاس تمہارے رسول، مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والا واسطے اس چیز کی جو پاس تمہارے، لتؤمنن، البتہ تم ایمان لانا، بھی ساتھ اس کے، وَلَتَنْصُرُنَّ، البتہ تم نے مدد کرنا ہوگی اس کی۔ قال اقررتم، کہا اللہ نے کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم، اور پکڑتے ہو تم، لیتے ہو تم، علی ذالکم، اوپر اس معاہدے کے، میثاق کے، اسری، بوجھ اپنے سر، قالوا اقررنا، کہا سب نے ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشہدوا، کہا پس تم گواہ رہو، وانا معاکم من الشاہدین، اور میں ساتھ تمہارے گواہی دینے والوں میں سے ہوں، گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولا بعد ذالک، پس جو کوئی پھر گیا بعد اس کے، فاولئک هم الفاسقون، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فاسقوں میں سے ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ تلاش کرتے اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کو، وَلَهُ أَسْلَمَ، واسطے اسی کے ہے مطیع، تابع فرمان، من فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں کے ہے، والارض، اور زمین کے، طوعا وکرہا، خوشی سے اور ناگواری سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور طرف اسی کے لٹائے جائیں۔ قل کہہ دیجئے، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، ساتھ اللہ کے، وما انزل علینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا اوپر ہمارے، وما انزل، اور جو کچھ نازل کیا گیا علی ابراہیم، اوپر ابراہیم کے، و اسماعیل، اور اسماعیل کے، و اسحاق، اور اسحاق کے، و یعقوب، اور یعقوب کے، علیہم السلام، والاسباط، اور ان کی اولاد کے، وما اوتی، اور جو کچھ دیے گئے موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام، والنبیون، اور دیگر انبیاء، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق، نہیں ہم تفریق کرتے، بین احد، درمیان کسی ایک کے، منہم، ان میں سے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم واسطے اسی کے مطیع ہیں، تابع فرما ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی تلاش کرے اسلام کے علاوہ کوئی دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، پس ہرگز نہیں ہے قبول اس سے، وَهُوَ، اور وہ، فِي الْآخِرَةِ، بیچ آخرت کے، مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو۔